صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ کے لیے ہے خوشخبری، بالخصوص نوجوانوں کے لیے، ہمارے نوجوان بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اس رمضان المبارک کے مبارک اور بابرکت مہینے میں اور اس کی رحمتوں میں انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا اور ایک بہترین مجرب آزمایا ہوا بلکہ یقین کے ساتھ کیا ہوا ایک وظیفہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً جب وظیفہ آپ کے لیے بیان کیا جائے گا تو آپ خوشی سے پھولے نہیں سما پائیں گے۔ وہ وظیفہ ہے شادی کے حوالے سے۔ ہاں، جو نوجوان، جو میرے دوست احباب، میرے بھائی یا میری بہنیں شادی کے حوالے سے پریشان ہیں کہ ہماری شادی نہیں ہو رہی یا ہمارے لیے نیک رشتے نہیں آ رہے، ہمیں رشتے نہیں مل رہے، یا منگنی ہو کر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا اور کوئی وجہ ہے، تو انشاءاللہ سب کے لیے بہت ہی پیارا اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ رمضان المبارک کی 12ویں شب جو آج رات ہے، 11ویں اور 11واں روزہ گزر جائے اور 12واں روزہ ہو، 12ویں شب جو ہے رمضان المبارک کی، اس رات آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے یا کسی حاجت کی وجہ سے یہ 12ویں رات آپ سے مس ہو جائے، چھوٹ جائے، تو پھر آپ اس کو رمضان المبارک کی بقیہ طاق راتیں، آخری عشرے کی عشرۂ جہنم سے آزادی، جو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس میں آخری جو 5 طاق راتیں ہیں، 6 طاق راتیں ہیں جو آخری عشرے میں ہیں، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، آخری 5 طاق راتوں میں آپ یہ عمل بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے سماعت کرتے ہیں کہ آپ نے 12 رکعت نفل عشاء کی نماز کے بعد رات میں فجر کی نماز سے پہلے، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، عشاء کی نماز کا وقت سے لے کر اذان فجر سے پہلے یہ عمل آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے 12 رکعت نفل اس نیت سے پڑھنے ہیں کہ اللہ پاک ہماری جلد از جلد نیک شادی ہو جائے، کوئی نیک اور صالح عورت مل جائے۔ اگر اسلامی بہن ہے تو وہ اس نیت سے پڑھے کہ ہمیں کوئی نیک اور صالح نمازی مرد مل جائے، تو اس نیت سے آپ نے 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد، یہ سورہ اخلاص یہ تو تقریباً سب کو ہی آتی ہے، میں پھر بھی پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سورت ہر رکعت میں آپ نے پڑھنی ہے، یعنی کہ 12 کی 12 رکعت جو نماز نفل ہے یہ 2 کر کر آپ نے پڑھنی ہے، پہلے 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2، پھر 2 اور پھر 2 کر کر پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ جب 12 رکعت نفل پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی بغیر گفتگو کیے، کسی کے ساتھ بھی بغیر گفتگو کیے 100 مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کم از کم 2 سے 3 منٹ آپ نے دعا کرنی ہے، اس نیت سے کہ یہ 12 رکعت نفل اور 100 درود پاک کا ثواب ہم حضور علی نبینا علیہ السلام، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانتاً، تحفتاً پیش کرتے ہیں۔ اس نیت سے آپ نے یہ پیش کر کے پھر آپ دعا مانگیں، انشاءاللہ عز و جل اگر آپ کی زندگی رہی، آپ حیات ہوئے، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ عز و جل آنے والے ماہ ربیع الاول سے پہلے آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کا نکاح کا جو سلسلہ ہے وہ ہو جائے گا۔ وظیفہ دوبارہ سماعت کیجئے کہ
12ویں رمضان المبارک کی 12ویں شب، اگر 12ویں شب مس ہو جائے تو آخری 5 طاق راتیں جو ہیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، ان راتوں میں یہ عمل آپ کر سکتے ہیں کہ 12 رکعت نفل آپ نے عشاء کی نماز کے عشاء کی اذان سے لے کے فجر کی اذان کے درمیان میں یہ نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں آپ نے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، 12 رکعت نفل اور 100 درود پاک کا ثواب حضور علیہ نبینا علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً، عقیدتاً، محبتاً، نذرانتاً پیش کرنا ہے اور دعا کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل آنے والے ربیع الاول سے پہلے انشاءاللہ 5 سے 6 ماہ کا یہ عرصہ ہے، اس دوران آپ کی شادی ہو جائے گی۔ یاد رکھیے گا محترم اور اسلامی بھائیوں کے وظیفہ آزمانے کی نیت سے نہیں بلکہ یقین کی نیت سے کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل جلد فائدہ ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے کاش کہ تیرے دل میں، اے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات